بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے کو یا محمد، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اور ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ۔ آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں۔ آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اور میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے۔ مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں۔ میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے۔ مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اور ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، ہم کریں تو کیوں کریں، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے۔ وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے۔ وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اور میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے۔
مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں۔ اور دیکھ کر معراج میں کہتے تھے جبریل امین، دیکھ کر معراج میں، دیکھ کر معراج میں کہتے تھے جبریل امین، یوں کسی کو بھی حبیب کبریا دیکھا نہیں، یوں کسی کو بھی حبیب کبریا دیکھا نہیں، یوں کسی کو بھی حبیب کبریا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ اور دیکھ کر جس کو کہیں سب نور حق کا آئینہ، دیکھ کر جس کو کہیں سب نور حق کا آئینہ، دیکھ کر جس کو کہیں سب نور حق کا آئینہ، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ، آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، ہم کریں تو کیوں کریں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں، وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں، وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے جب خالق کائنات نے بنایا ہی نہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واحد ذات ہے، آقا کریم جیسا خالق کائنات نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ محبوبیت کے عہدے پہ فائز ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حسن میں باکمال، جمال میں باکمال، کمال میں باکمال، اخصال میں باکمال، سیرت میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، اشکال میں اعلیٰ، اطوار میں اعلیٰ، عہدے میں اعلیٰ، رتبے میں اعلیٰ، رفت میں اعلیٰ، مرتبے میں اعلیٰ، طہارت میں اعلیٰ، نزت میں اعلیٰ، طلت میں اعلیٰ، عصمت میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، عظمت میں اعلیٰ، عزت میں اعلیٰ، عطرت میں اعلیٰ، اہل بیت میں اعلیٰ، اصحاب میں اعلیٰ، شہر میں اعلیٰ۔ تو آپ جیسا کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آپ کی ذات بابرکات ہے ہی سب سے اعلیٰ، تھی سب سے اعلیٰ، ہے سب سے اعلیٰ، رہے گی سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ذات گرامی کی در کی زیارت کرائے، اپنے در کی زیارت کرائے، اپنے حبیب مکرم کی آل اولاد کی در کی زیارت کرائے، تو یہ ذات اپنی نبوت میں، رسالت میں، اپنے مقام میں، عہدے میں، اپنی ذات میں آقا کریم کی ذات بابرکات دوستو واحد ہے۔ آپ جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ آقا کریم کی ذات واحد ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوستو دیار غیر میں
پاکستان اور آئی تھنک انڈیا کے علاوہ باقی جتنے ممالک میں آج روزہ ہے، اور الحمدللہ ہم بھی آج روزہ سے ہیں۔ جن کا روزہ ہے سب کو پہلا روزہ مبارک، اور جن کا کل روزہ ہوگا ان کو بھی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے صدقے میرے جتنے بھی سامعین ہیں اور ہماری جتنی بھی امت مسلمہ ہے، انسانیت کے لیے سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جس طرح اس رمضان مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، اور جو ہے وہ مزید اس پہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارے پاس ایک اور چانس ہوتا ہے، اور ہماری الحمدللہ زندگی میں یہ دوبارہ موقع آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی جو ہے وہ رحمت طلب کر سکیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنی خطاؤں کی معافی، اپنی جو ہے وہ جو ہم سے خطائیں ہیں، زیادتیاں ہیں، گناہ ہیں، جانے میں انجانے میں جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ چاروں طرف بھی نظر رکھیں، یہ پیغام پھیلائیں، یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے وہ مزید میں راہ عشق میں بھی اس پہ بات کروں گی، اور مزید ڈیلی آپ سے بات کیا کریں گے، اور جو ہے وہ آپ سے ایسا کنیکشن بنائیں گے کہ آپ سے فیس ٹو فیس بھی بات ہو سکے، آڈیو کے علاوہ ویڈیو پہ بھی بات ہو سکے آپ سے، اور کچھ لائیو سیشن بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، اس میں بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی یہ رمضان المبارک میں اسپیشلی۔ تو یہ آپ سے بات اسپیشلی یہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو کسی بھی وجہ سے شرعی مجبوری ہو، بشرط کہ اس کی شرعی مجبوری ہو، میں کبھی بھی کسی سے آج تک نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے فلاں کا یہ مسئلہ تو وہ نہ روزہ رکھے، ہاں جی اس کا موڈ نہیں ہے تو وہ نہ رکھے، جی وہ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے تو وہ نہ رکھے۔ میں کبھی بھی اتنی کنسیشن دینے کے حق میں کسی کو بھی نہیں ہوں۔ بے شک ہمارے جو ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی شریعت میں، دیکھیں شریعت آ چکی ہوئی ہے، یہ ایک تو بات یاد رکھے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جو نازل حسنین کے نانا جان پہ ہو چکا ہے وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اجماع ہوتا ہے، قیاس ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بھی ایک بڑی شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم ہر دوسرے بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو چھینک آ رہی ہے تو آپ نہ روزہ رکھیں، جی آپ کو فلو ہو رہا ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، یہ کون سی ڈیزیز ہوگی جی؟ ویسے تو ہم ہر کام کر لیتے ہیں، تو ہم ایک فلو ہو رہا ہے جی اس کو جو ہے وہ اس نے آج جو ہے کچھ چند قدم کے فاصلے پہ جانا ہے تو یہ جی روزہ کی معافی ہے کیونکہ سفر میں تھا۔ دیکھیں جس سفر میں روزے کی معافی ہے نا، وہ اس دور میں سفر کیسا ہوتا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تب اگر ہم اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھنٹہ 40 منٹ کا ٹریول کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے کا بھی ہو، اس میں کیا روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اس میں تو نہیں ہم تھوڑا پیدل سفر کر رہے ہیں، یا ہمارا جو ہے وہ کسی مطلب اونٹ پہ سفر ہو رہا ہے، یا صحراؤں میں ہمارا سفر ہے، جی ہمارا اتنا لمبا چوڑا سفر ہے۔ تو اب تو گاڑیاں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں نا، اب تو ہم بلا وجہ ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھیں گے جی ہم سفر میں، اور صاف ہمارے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بھی ہیں وہ دلیل بھی دے دیتے ہیں جی سفر میں معافی ہے، وہ اس کی اسپیسیفک ریزن ہے، وہ بھی سارا پڑھے نا تو آپ کو پتا چلے کیا کس وجہ سے معافی ہے۔ اور نمبر 2 میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں سب اپنے سامعین سننے والوں سے کہوں گی کہ وہ جڑے رہیں، وہ ضرور جو ہے وہ اپنا ایک شیڈول تیار کریں رمضان مبارک کے حوالے سے کہ یہ ہمارا شیڈول ہے تو ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اور آپ سے بھی جو ہے وہ ضرور یہ چینل پہ بھی آپ دونوں چینل پہ رہیں، نعت سرکار پہ بھی رہیں اور ایسل چٹھا پہ بھی آپ رہیں، اس پہ بھی آپ کو بہت جو ہے وہ زبردست قسم کی باتیں سننے کو ملے گی، اور مزید جو ہے وہ آپ سے بڑی محبت بڑی باتیں بھی کریں گے۔ اور ایک بات جو آپ سے میں ضروری کرنا چاہ رہی ہوں، اور پورے رمضان مبارک میں آپ سے کرتے رہیں گے مزید سے مزید تر کہ خدا را
جو روزہ کسی بھی شرعی ریزن سے نہیں نہ رکھ رہا وہ ادب ضرور کرے اس کا، وہ رمضان المبارک کا احترام ضرور کرے۔ ایک بات ہم کر جاتے ہیں جی، ایک بندے کا روزہ نہیں ہے دوسرے کا روزہ ہے، وہ احترام بھی نہیں کر رہا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اتنا کچا روزہ ہے کہ میرے کچھ کھانے سے تمہارا روزہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ دیکھیں اس کا نہیں خراب ہوگا، وہ تو اس نے رکھا ہوا ہے، اور روزہ کبھی بھی کھانے اور پینے اور اس چیزوں سے نہیں ہوتا، روزہ آپ کے صبر کا ہوتا ہے، اور روزہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا نبھاتا ہے۔ کسی بھی بندے میں کیپیسٹی نہیں ہے، یہ میں آپ کو واشگاف لفظوں میں بتا رہی ہوں، کسی بھی بندے کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، صبر بھی اس کا دیا ہوتا ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، اور روزہ بندہ رکھ ہی نہیں سکتا خود، کیونکہ خود بھی جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا اور میں ہی جو ہے اس کی مطلب ڈھال بنتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی ہمت دے رہا ہے، وہی حوصلہ دیتا ہے، اور اسی روزے کی جزا بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا یہاں پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عشر میں آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اسپیشل ایک دروازہ ہوگا جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے جہاں سے وہ گزر کے جنت میں جائیں گے۔ اس پہ تو ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہ بات آپ سے ضرور کروں کہ خدا را احترام ضرور کریں، رمضان مبارک کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں ہر بندہ وہ روزہ رکھے جس پہ روزہ فرض ہے۔ یہ میں لفظ بول رہی ہوں اسپیسیفک اور رک رک کے کہ ہر وہ بندہ روزہ رکھے جس پہ فرض ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور آپ بہت غلط کریں گے ان کے ساتھ جن پہ فرض ہے۔ اس بنا پہ ان سے کہیں کہ آپ نہ رکھیں، آپ تو کام کرتے ہیں، تو برائے مہربانی مجھے ضرور بتائیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ کام کرنے والے بندے کا روزہ معاف ہوگا، یہ مجھے بتا دیں اگر آپ جانتے ہیں تو، کہ جو کام کر رہا ہے اس کو، ہمارے میں ایک آدھا گھر میں بندہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو کنسیشن دے، جی ٹھیک ہے تم تو نہ رکھو، تم تو کام کر رہے ہو، تم جاؤ گے اس کے حصے کا حساب دینے، کون دے گا اس کے حصے کا حساب؟ اور کہاں وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کا کام تھا اور وہ پورے رمضان میں کام کر رہا ہے اور پورے رمضان میں وہ روزے نہ رکھے؟ بہت ہاں، کسی کی شرعی مجبوری ہے، شرعی مجبوری پہ بھی بات ضرور کریں گے، وہ کیا کیا ہوتی ہیں اور کس پہ ہمیں پرمیشن ہے کہ ہم روزے کی قضا کریں، اس پہ بات کریں گے۔ فدیہ پہ بات کریں گے کہ فدیہ اگر ہم کفارہ ادا کر دیں، جو نہیں رکھ رہے وہ کسی کو رکھوا دے روزہ، اور کس سینس میں جا کے وہ آپ کسی کو رکھوا سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معمولی سا بخار ہے اور آپ کہیں گے جی میں کسی اور کو اپنے طرف سے روزہ رکھوا رہا ہوں، آپ کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی بیماری ہے جو نارمل بھی آپ کو رہتی ہے، آپ کہیں جی میں کسی کو رکھوا رہا ہوں چونکہ میں رکھوا سکتا ہوں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی آپ کو نیکسٹ پورے رمضان میں بتائیں گے کہ کیا اس کا جو ہے وہ کفارہ ہوگا کہ آپ کسی کو روزہ رکھوائیں گے اور کیا آپ اس کو دیں گے، اور رمضان میں جو ہے وہ صدقے کا کتنا ثواب ہے، عبادت کا کتنا ثواب ہے اور ڈبل ہو جاتا ہے، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اب چونکہ میرا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے آج، تو مجھے اس پہ بات ضرور کرنا تھی، مزید بھی بات کریں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں جی، مولانا رومی صاحب نے جو حمان سے باتیں کی ہیں وہ بہت سننے والی ہیں، اس پہ اب آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ مولانا رومی صاحب نے حمان سے کہا، جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے، فرعون کو جو حق کی دعوت دی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے جو ہے وہ معافر پہ بات کی بی بی آسیہ سے، تو بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کو کہا تھا توقف مت کر، جلدی کر، اس کو قبول کر، لیکن اس نے کہا جی میں حمان سے مشورہ کروں گا۔ حمان نے پھر جو کیا کہ اس نے تو منع کر دیا کہ تم اگر یہ کرو گے تو پھر مجھے تم پہلے ہی مار دو، چونکہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم خود بادشاہ ہو اور تم کسی کی غلامی میں آؤ۔ اچھا، اس کو جو جواب دیا نا جو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، وہی لفظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حمان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق کو تا مغرب پھیلی ہوئی تھی، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور جو زہر قاتل مشورہ حمان نے دیا، اس کے بارے میں مزید مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو حمان میں تھا زہر قاتل تھا، تکبر ہوتا ہی زہر قاتل ہے دوستو۔ تکبر انسان کو جو ہے وہ کامیابی سے ناکامی کی طرف لے آتا ہے، تکبر اچھے خاصے بندے کو عروج سے زوال کی طرف لے آتا ہے، تکبر ایک بیماری ہے،
تکبر جب بھی آئے گا تو آپ اس وقت توبہ کرنا شروع کر دیں اور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے دوستو تکبر، مطلب یہ ہم جب اپنے آپ کو بڑا بیان کرتے ہیں نا تو سمجھیں بڑا ہے ہی اللہ۔ تو ہمیں حکم دیا گیا، مطلب آغاز جو اس کا برائی کا ہوا، شیطان نے آغاز جب کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آنے کا تو تکبر سے کیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ میں بڑا ہوں تو میں جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں۔ تو اس کو جو نوبت پیش آئی نا، جو اس کا سارے کا سارا سسٹم خراب ہوا، اچھا خاصا وہ عبادت گزار تھا، لیکن جب تکبر اس کے اندر آ گیا نا، اس نے یہ اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بڑا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں، مطلب کیا کہ میں بڑا ہوں، یہ بڑے نہیں ہیں۔ تو جب میں اندر آ گئی نا تو وہاں پہ کام خراب ہو گیا سارا۔ اسی کو ہی اصل میں ختم کرنا ہے، اسی کو ہی ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ جب ہم اس پہ کامیاب ہو گئے نا کہ اپنے اندر کی میں ختم کر لی، تو میں سمجھتی ہوں کہ عاجزی آ گئی تو آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ عاجزی نہیں آئی تو آپ مت سوچیں کہ کبھی بھی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب بھی آپ فرض کریں محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا، محنت تو دوستو وہ اس کی بھی ضائع نہیں کر رہا نا جو اس کو نہیں مان رہا، جو اس کی عبادت نہیں کر رہا، جو اس کی بندگی نہیں کر رہا، جو اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، جو اس کے حبیب مکرم پہ ایمان نہیں لایا، تو محنت تو اس کی بھی ضائع نہیں کر رہا، محنت تو وہ کسی کی بھی ضائع نہیں کرتا، جو بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب بندہ اب محنت کریں گے نا، تو اب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر کے تو پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے محنت کی ہے اور میں نے یہ حاصل کیا ہے اپنے بل بوتے پہ، اور میں اب حاصل کر کے فلاں سے بڑا ہوں، تو سمجھیں وہاں پہ آپ کی محنت پہ بھی پانی پھرنے والا ہے۔ یہی چیز ہے جو ہم میں سے ہر دوسرے بندے میں پائی جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے، ہم نفل ساری رات پڑھ سکتے ہیں، ہم ساری رات جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ہم مسجدیں بنوا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ افطاریاں کروا سکتے ہیں، ہم حج ادا کر سکتے ہیں، ہم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، ہم خیرات کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ کچھ بھی کر جائیں، لیکن یہ جو میں ہے نا، یہ تکبر جو ہے یہ نہیں ہم اپنے اندر سے ختم کر سکتے۔ جب بھی بات آئے گی اس پہ، تب ہم میں سے 100 میں سے 99% بندے ایسے ہیں مجھ سمیت جو اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ چیک کریں گے نا، مطلب میں نے کہا نا کہ ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کر سکتے ہیں، ہم مسجد بنوا سکتے ہیں، ہم خیرات کر سکتے ہیں، ہم ساری رات نفل پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھیں گے، ہم 16 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو تکبر ایک ایسی بیماری ہے، اس سے نہیں ہماری جان چھوٹتی۔ یہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ جس دن ہم کامیاب ہو گئے نا اس کو ختم کرنے میں، تو ہم اس دن سمجھنا کہ ہم مومن ہو گئے۔ ہم ابھی اس لائن میں نہیں آئے سارے، ہم میں یہ چیز ختم ہوتی ہی نہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر روز دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جو ہر روز جنم لیتی ہے، یہ ہر روز ہمارے اندر پنپتی ہے، ہر روز ہمارے اندر پھلتی ہے، پھولتی ہے، ہم خود اس کو خوراک دیتے ہیں، ہم خود اس کو پانی دیتے ہیں، ہم خود اس کو جو ہے وہ توانائی مہیا کرتے ہیں۔ تو جب تک اس کے مقابلے میں اس کا رد نہیں نہ آئے گا ڈیلی، تب تک یہ ختم نہیں ہوگی۔ جیسے سمجھتے ہیں نا کہ ہر روز ایک بیماری بڑھتی ہے تو ہر روز اس کی ہم میڈیسن لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ بٹھانے کے لیے، تو اسی طرح ہر روز اس کا جو ہے نا وہ توڑ کرنا ہوگا۔ ہر روز آپ اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑیں، اس پہ ضرور بات سنیں کریں کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب کریں